سندباد جہازی۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندباد جہازی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیاں ایک طرف رکھ لیں اور خود سستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد جہازی کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ بوڑھے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہگیر تو چلا گیا، لیکن بوڑھا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ خداوند سندباد اور ہندباد کے ناموں میں کچھ فرق زیادہ نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ الفاظ سندباد نے بھی سن لی اور ایک غلام سے اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح تعظیم سے بوڑھے کو اپنے پاس بٹھایا، مختلف مأکولات سامنے رکھے اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈر کر کہ دیکھیے کیا ہوا کہنے لگا کہ حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا کہ خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت پڑی مل گئی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی روداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا بوجھ گھر ڈالا۔ سندباد جہازی کا پہلا سفر۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقد کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی، جو کچھ جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے سے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا، اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے اتر آئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفعتاً ایک زلزلے کا جھٹکا سا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے، اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور تک چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں کا کہاں جا نکلا۔
آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور میں ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اعصاب درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھو کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلنا۔ پھر اپنی آمد کا حال دریافت کیا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں، چنانچہ آج بھی بادشاہی گھوڑی اسی لیے لائی گئی ہے۔ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں دریائی گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے جفتی کی۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑی کو مارنا چاہا تو ہم نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی لے کر شہر میں آ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آب و دانہ کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے۔ پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں بھی کپتان سے ملاقات کی، لیکن ان مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب مائے منافع جو اس دوران میں فروخت ہوا تھا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں زندہ دیکھ لیا اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانتداری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر بار کیا اور خدا کا شکر کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد ایک تھیلی دینار کی بڑے ہندباد کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا اور باقی داستان زندگی بھی سننا۔